السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے آج کے معاشرے میں جو بھائی اور باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بہنیں یا ہماری بیٹیاں جو باہر کالج میں پڑھنے جا رہی ہیں بنا پردے کے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ پردے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے دور کی چیزیں تھی جو لوگوں نے اختیار کر رکھی تھی، یہ پرانے زمانے کے خیالات ہیں، اب آج کی نئی جنریشن میں جو ہے پردہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتاتا چلوں کہ چاہے زمانہ کتنا ہی آگے پہنچ جائے، زمانہ کتنا ہی بدل جائے، لیکن شریعت کے قوانین ہمیشہ وہی رہتے ہیں، شریعت کبھی نہیں بدلتی۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ ایک بار ضرور سنیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ان بھائیوں کے لیے یا ان والدین کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو بنا حجاب کے یا بنا برقعے کے باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اس چیز کا حساب سب سے پہلے والدین سے ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ ان کو نہ روکنے والے اور ان کو بھیجنے والے جو پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو ایک بار آپ یہ ویڈیو ضرور سنیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چھوٹی سی لڑکی، چھوٹی کیا جوان لڑکی کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں باپ کی اکلوتی تھی، باپ بہت پیسے والا تھا، ہر اس کی خواہش پوری کرتا تھا، لیکن جوانی میں مر گئی، قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یہ بہت رویا۔ حضرت سفیان ثوری کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں وہ دنیا ہوتی کیسی ہے، قبر کی دنیا کیسی ہوتی ہے، میری بیٹی بہت مجھے عزیز تھی، بہت پیاری تھی، دفن کر کے آنے کے بعد ایک ہی خواہش مجھے ستاتی ہے، کاش میں اس کی قبر کی زندگی کو ایک بار دیکھ لوں، وہ کیسے ہے، کس حالت میں ہے، میں ایک بار اس سے بات کر لوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج رات جاؤ، یہ وظیفہ پڑھو اور اپنی ٹوپی دی یہ پہن کر سو جاؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے میں آیا گھر، اس امام کے بتائے ہوئی بات پر عمل کیا، ان کی ٹوپی پہن کر سویا تو فوراً میں نے دیکھا حجابات ہٹ گئے ہیں، میں اپنی بیٹی کی قبر کے پاس کھڑا ہوں اور میں نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی کے انتقال کو ایک ہی دن ہوا تھا، لیکن وہ ننگی پڑی ہوئی تھی، اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، حد تو یہ ہے کہ اس کا سر اتنا بڑا کہ پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا، بہت بڑی اور بھیانک شکل بنائی گئی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹا تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ زار و قطار چیخنے لگی اور کہنے لگی ابا جان تم نے ہر میری خواہش پوری کی، یہ دیکھو جو میں اپنے بال کھلے رکھ کر باہر گھومتی تھی، فرشتوں نے میرے سر کو پہاڑ کے جیسا بڑا بنایا اور میرے ہر بال کو درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان جڑوں کی طرح بنایا، اور ایک فرشتہ ایک جڑ کو کھینچتا تھا، جیسے میرے ایک بال کو کھینچا تو میرے سر میں گڑھا پڑ جاتا تھا، جیسے کسی درخت کے جڑ کو ہلائیں تو پوری زمین ہل جاتی، کھڈے پڑ جاتے۔ میرے ایک ایک بال کو اتنا بڑا بنا کر کھینچا گیا، میرے سر میں گڑھے پڑ گئے، اور ایک فرشتہ آیا میرے لبوں کو، میرے ہونٹوں کو دیکھ کر کہ میں رنگ لگایا کرتی تھی، اس کو اس فرشتے نے آگ کی کینچی سے کاٹ دیا۔ آپ دیکھیں کہ صرف میرے دانت دکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، میرے جسم پر اب ہونٹ نہیں ہے، میرے چہرے پر صرف میرے دانت نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ میرے جسم کو میں نمائش کے لیے تیار کرتی تھی، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت کے لیے تیار کرتی تھی، ابا جان کچھ ایسے فرشتے آئے جنہوں نے میرے کفن کو بھی ہٹا دیا اور مجھے دوزخ کا لباس سب سے پہلے پہنایا گیا، اس دوزخ کے لباس کو پہنتے ہی میرا جسم پیپ کی شکل اختیار کر گیا اور اتنا گلا کہ ایسا لگتا کہ اب کسی گٹر میں ڈال دیا جائے تو میرا جسم بہہ جائے گا۔ لیکن اچانک ایک فرشتہ پھر آیا اور کہا رب کا حکم ہے کہ اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے، اس کو پھر سے دوسری چمڑی پہنائی جائے، یہاں تک کہ مجھے پھر دوسری چمڑی پہنائی گئی۔ یہ عذاب کل کی رات مجھے کئی ہزار مرتبہ دیا گیا ہے، ایک رات میں کئی ہزار مرتبہ مجھے چمڑیاں پہنائی گئی، کئی مرتبہ جسم بدلے گئے، اور صبح تک وہی ہوتا آیا ہے۔ میرے ناخنوں کو کھینچا گیا ہے، میری آنکھوں میں سلائیاں ڈالی گئی ہیں۔ اے میرے باپ، یہاں کا ایک پل ایک صدی سے بڑا ہے،
یہاں کا 1 منٹ 100 سال سے بھی زیادہ لمبا ہے. آپ شاید مجھے کچھ قرآن پڑھایا ہوتا, آپ نے کچھ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائی ہوتی تو میں ان ملائکہ کو کوئی تو بات کہہ کر کے بچ جاتی. یہ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ باپ سنتا رہا یہاں تک کہ جب اس کی نیند بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جسم پورا ہل رہا ہے. عزیزان گرامی, حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا میں نے وہ کچھ دیکھا جس کے بعد اب دنیا میں کسی چیز کی لذت باقی نہیں رہ گئی. اب یہاں کا میٹھا میٹھا نہیں لگتا ہے, یہاں کا نمکین نمکین نہیں لگتا ہے, حتیٰ کہ مجھے اب پانی بھی یہاں کا زہر لگنے لگا ہے. میں نے دودھ کو بھی دیکھا تو یہ مجھے شراب لگنے لگ گیا ہے. دنیا کی ہر چیز سے میری تمام چیزیں اٹھ گئی ہیں. اے میرے عزیزوں, آج یہ تمام باتیں صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, کیا ہم نے جینے کے آج طریقے ایسے بنا نہیں رکھے ہیں؟ یاد رکھو کہ تمہیں بھی اور مجھے بھی اور سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے. ہمارے ہاتھ میں بہت بڑی لمبی کتاب دی جائے گی جسے سب کو پڑھ کر سنانا ہے. اس دن تم چیخ کر کے کہو گے لا یغادر ھذا ما لھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. یہ کتاب کیسی میرے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی, کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی, سب لکھ دیا گیا ہے. پھر وہ دن بھی آئے گا, ہم سب کپ کپاتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور چیخیں گے, روئیں گے, اور اس وقت یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی. اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ آج لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم, اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے لا یرحمون, ان پر کوئی رحم بھی نہیں کیا جائے گا, ان پر کوئی شفقت نہیں کی جائے گی, کوئی مہربانی نہیں کی جائے گی. اس لیے آج وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے ائمہ کرام نے بار بار جو ہمیں تنبیہ کی ہے, نصیحتیں کی ہے اور فرمایا ہے کہ تم اپنے وقت ہوتے ہوئے ہی اپنی اصلاح کر لو, اپنی توبہ پر قائم ہو جاؤ, اپنی نمازوں کو صحیح کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے. تم اپنی پچھلی تمام گناہوں کی سابقہ گناہوں کی تلافیاں کر لو. رب تعالیٰ بے شمار خطاؤں کو معاف کرنے والا رحیم و کریم و غفار و ستار رب ہے. اللہ کے حضور دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو قبر و حشر کی عذابات سے محفوظ فرما. ہم نہیں جانتے اے رب ذوالجلال کہ ہماری روح کس حال میں قبض کی جانے والی ہے, ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کس زمین کے خطے پر آنے والی ہے. اے رب ذوالجلال ہم نہیں جانتے کس بیماری میں تو ہمیں گرفتار کر کے اٹھانے والا ہے. مولا ہم سب نہیں جانتے کہ کون سی گھڑی اور کون سا وقت ہمیں اٹھا کر لے جانے والا ہے. اے رب ذوالجلال ہم یہ تک نہیں جانتے موت کے وقت ہم نے جن کو دوست سمجھا وہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. ہم یہ بھی نہیں جانتے موت کے وقت ہمارے بچے بیویاں. تو دوستو آپ نے دیکھا, یعنی کہ اپنے بچوں کو یا اپنی بیٹیوں کو کھلی چھوٹ دے دینا, ان کی ہر خواہش پوری کر دینا اور ان سے محبت میں آپ اتنے آگے بڑھ جائیں تو یہ محبت نہیں ہے, یہ ان پر ظلم ہے. کیونکہ آپ کی محبت میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا کہ آپ نے تو اپنی محبت دکھائی دنیا میں, لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے دوستو آپ اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو باہر بنا پردے کے نہ بھیجیں. خدا را آپ جو ہے ان پر رحم کیجئے, کیونکہ اگر آپ ہی رحم نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم نہیں کرے گا. دیکھا